ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں نصیر الدین القاسمی اور آپ کا استقبال ہے العربیۃ من القرآن الکریم میں. پچھلے سبق میں یعنی 8ویں سبق میں ہم نے قرآن کریم کے کچھ الفاظ سیکھے تھے اور ان الفاظ کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے تھا، یعنی الفاظ کی وہ ایک شکل تھی، انہی لفظوں کی ایک دوسری شکل ہے جس کا تعلق موجودہ زمانے سے اور آنے والے زمانے سے دونوں سے رہتا ہے. جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے، مثلا قرأ اس نے پڑھا، خلق اس نے پیدا کیا، کتب اس نے لکھا، یہ الفاظ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے اور ان کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے تھا. آج کے سبق میں ہم انہی لفظوں کی وہ شکل پڑھیں گے جس شکل کا تعلق موجودہ زمانے سے اور آنے والے زمانے سے ہوتا ہے. یعنی قرأ سے دوسری شکل بنے گی یا قرأ کی دوسری شکل ہوگی یقرأ. خلق کی دوسری شکل ہوگی یخلق. یقرأ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا، دونوں معنی ہوتے، وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا. زیادہ تر ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے، وہ پڑھے گا. اس کے لیے ایک اور ہلکا سا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، اس پر ہم آگے کسی سبق میں گفتگو کریں گے. یقرأ وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا. یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا. یکتب وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. یشرب وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا. یسمع وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا. یضعف وہ کمزور ہوتا ہے یا کمزور ہوگا. یقرب وہ قریب ہوتا ہے یا قریب ہوگا. اسی طرح ان کے آگے ہم دوسرا اور تیسرا لفظ لگائیں گے تو دوسرے اور تیسرے لفظ کو ملانے میں کوئی ترمیم، کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. یعنی اس کے بعد جو لفظ آئے گا جس کو ہم فاعل کہتے ہیں اس کے اوپر پیش، اور اس کے بعد میں جو آئے گا جس کو مفعول بھی کہتے ہیں اس پر زبر. اسی طرح رہے گا. ہم نے پہلے پڑھا تھا قرأ خالد القرآن، خالد نے قرآن پڑھا. یا خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا. اب ہم کہیں گے یقرأ خالد القرآن، خالد قرآن کریم پڑھتا ہے یا خالد قرآن کریم پڑھے گا. یخلق اللہ الارض، اللہ تعالی زمین کو پیدا کرے گا. یکتب اللہ الصوم، اللہ تعالی روزے کو فرض کرے گا. یشرب کریم الماء، کریم پانی پیے گا. یسمع ابی القرآن، میرے ابا قرآن کریم سنتے ہیں یا سنیں گے. یضعف الطالب، طلب کرنے والا کمزور ہوتا ہے یا کمزور ہوگا. یقرب المکان، جگہ قریب ہوتی ہے یا جگہ قریب ہوگی. یہ اس طرح. اور ان کے بعد جو دوسرے لفظ ہم نے لکھے تھے ان الفاظ کی بھی ہمیں دوسری شکل اسی طرح سے یاد کرنی ہے. عبادہ کی دوسری شکل یعبد، وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا. یعبد. یذکر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا وہ اللہ کا ذکر کرے گا. وہ ذکر کرتا ہے یا وہ ذکر کرے گا. ذکر کرنا کا معنی یاد کرنا، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ یاد کرتا ہے یا وہ یاد کرے گا. یشکر وہ شکر ادا کرتا ہے یا وہ شکر ادا کرے گا. یحمل، یہ جو بیچ کے حرف کی حرکت ہے سب کی، اسے اچھی طرح سے آپ سمجھیں. یحمل وہ اٹھاتا ہے یا وہ اٹھائے گا.
یبعد وہ دور ہوتا ہے یا وہ دور ہوگا، یجعل وہ بناتا ہے یا بنائے گا، یسأل وہ پوچھتا ہے یا پوچھے گا، یظلم وہ ظلم کرتا ہے یا وہ ظلم کرے گا۔ تو یہ فعل کی دوسری شکل ہو گئی۔ پہلی شکل تھی قرأ، خلق، کتب، شرب۔ دوسری شکل یقرأ، یخلق، یکتب، یشرب، یسمع، یضعف، یقرب۔ اسی طرح یعبد، یذکر، یشکر، یحمل، یبعد، یجعل، یسأل، یظلم۔ یہ دوسری شکل ہو گئی۔ دونوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ پہلی جو شکل ہے جس میں صرف 3 حرف ہی ہیں، عبد، ذکر، شکر، حمل، یہ پہلی شکل ہے۔ اس کا مطلب ہوا، اس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہ جو دوسری شکل ہے جس میں شروع میں یا لگ رہا ہے، یہاں یا لگ رہا ہے اور کچھ صیغوں میں تا بھی لگتا ہے، تو یہ دوسری شکل ہے۔ یعبد، یذکر، یشکر، یقرأ، یسمع، یخلق، یکتب۔ اچھی طرح سے آپ ان دونوں کو سمجھ لیں، خوب ذہن نشی کر لیں، خوب ذہن نشی کر لیں۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بعد ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے اور دوسری تمام چیزیں بھی سمجھتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈھانی، جودھپور، راجستھان۔